اللہم اجلنی صبورا وجعلنی شکورا واجلنی فی عین صغیرہ وجعلنی عین ناس کبیرہ۔ یا اللہ مجھے صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بلند کرنے والا، بلند ہونے والا بنا دے۔ اب جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتے ہیں تو پھر ہماری نظر میں ہم ہمیشہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ابھی بہت سفر رہتا ہے، ہم نے اللہ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو یہ بہت تھوڑا ہے، ہم نے تو اس طرح سے اپنے آپ کو مانجا نہیں، تراشا نہیں، اللہ کی خاطر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ابھی تک ہم قابل نہیں ہوئے، اور اس جدوجہد میں ہمیں لگے رہتے ہیں اور ہمارا اسکور وہاں پہ بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ کوشش پر ہے، نتیجے پر نہیں ہے۔ یہاں پر جتنا بھی کام ہے نا اس دنیا میں صرف کوشش پر ہے، اور وہاں پر آپ کے لیے رزلٹ نکل رہا ہے۔ لیکن جن کی نیت اس کوشش والی نہیں ہے، جن کی نیت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرنا، جن کی نیت میں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹرگل نہیں کرنا، ہماری کوشش تو اللہ کو منانے کی ہے، اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہے، اور قرآن کو اپنا ساتھی بنانے کی ہے، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو دیکھنے کی، کمپیریزن کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن ہمارا بہت بہترین دوست ہے۔ جیسا دوست ہوتا ہے نا ویسے ہی بندے کی کمپنی ہوتی ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے اور دن رات آپ ان آیتوں کو لیتے ہو، سوچتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، تو پھر آپ قرآن کے ساتھی ہوتے ہو، اور پھر قرآن آپ کو لے کر اللہ کے مطابق اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا بنا دیتا ہے، اور اللہ ان کا دوست ہوتا ہے جو کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے نا، کسی بندے کو آپ دیکھیں اگر اس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے نا، سمجھو اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے، اور جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد نہ آئے تو سمجھ لو وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والے بن جائیں، کوشش کرنے والے بن جائیں۔ اور دیکھیں یہ کوشش ضائع نہیں جاتی۔ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپ اللہ کے لیے اٹھاتے ہو نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے کاموں کے قابل بنا دیتا ہے۔ لیکن آپ چھوٹا سا عمل تو کریں اللہ کے لیے، پہلے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھٹکے، کوئی خیال آتا ہے اس میں دیکھیں اللہ کا خیال کون سا والا ہے اور شیطان کا کون سا والا ہے۔ جو خیال پہلے آ جائے اور پازیٹیو ہے وہ اللہ کا ہے، تو خیالوں کو دیکھیں کہ کس خیال کو لینا اور کس خیال کو چھوڑنا ہے، اس کی پریکٹس کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اس بات کا بخوبی خیال ان کو ہو جاتا ہے کہ میرے ذہن میں آنے والی بات میرا وہم ہے، شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر جب آپ ایسا کرتے رہیں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، پھر ایک وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے دے گا۔ کبھی دیکھا ہے جب بیبی چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتا ہے تو وہ لڑکھڑا کے گر جاتا ہے، پھر کرالنگ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے دوڑنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو بھرپور بیلنس مل جاتا ہے، وہ اپنے دونوں قدموں پہ ایسے چلتا ہے اور دوڑتا ہے۔ تو یہ جو بیلنس کا ملنا ہے نا، یہی ہمیں بتاتا ہے کہ دو ٹانگوں پہ کھڑے ہونے والا انسان پوری طرح بیلنس میں کیسے آتا ہے۔ اگر ایک طرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری قوتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لے لیں اور قرآن کو سمجھیں تو ہمارے لیے زندگی میں وہ بیلنس آ جاتا ہے، پھر نہ ہم کبھی لڑکھڑاتے ہیں، نہ کبھی گرتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے ہم تماشا بنتے ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت سا سفر دیا ہے نا اپنے کو پہچاننے کا، زندگی کا مختصر سا، یہ ایک بہت، اگر دیکھا جائے نا یہ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ہم اس سفر میں اپنا ہم سفر اللہ کو بنا لیں۔ بڑی خوبصورت زندگی ہے، ہم اس کو پہچانتے پہچانتے اللہ تک مل جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ سب کچھ لے کے جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، جب بھی اداس ہو کھولیں، جب بھی پریشان ہو کھولیں، جب بھی گھبراہٹ محسوس ہو تو کھولیں، نہ سمجھ آ رہا ہو تو موبائل سے کھول لیں، سامنے موبائل کو رکھیں، کوئی آیت کھولیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو بھی اسکالرز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جتنے بھی انہوں نے اسکالرز آپ کو دیے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ریسورسز آپ کو اس وقت دین کے حساب سے دیا ہوا ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ریمائنڈر ضرور ہوتے ہیں، ضرور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں ویڈیو، وہ دعائیں جب آپ ان سے گو تھرو ہوتے ہو، تو اتنی آسانی اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے دے دی ہے کہ آج ہم گھر بیٹھے ہوئے تمام اسکالرس کو جہاں چاہیں جدھر سے چاہیں سن سکتے ہیں، کھول کے پڑھ سکتے ہیں، کمپیریزن کر سکتے ہیں۔
یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم دین کے راستے پہ چلنے والے ہیں اور علم کے ہم پیاسے ہیں، تو پھر ہمیں علم کہیں سے بھی ملتا ہے۔ اور مومن تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے مومن کو علم ملتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ اب اس پہ دیکھیں کہ ہمیں بار بار اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو کلام ہے یہ خاص کر ہمارے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان گزاریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔